بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو غار حرا کے بارے میں بتاؤں گی۔ غار حرا حرم پاک سے تقریباً 3 کلومیٹر دور جبل نور پر واقع ہے۔ جبل نور کی بنیاد سے غار حرا تک تقریباً 30 یا 45 منٹ پیدل چڑھائی ہے۔ غار حرا کے اندر ایک وقت میں صرف ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غار کے اندر سے خانہ کعبہ کا واضح نظارہ نظر آتا ہے، لہٰذا یہاں بیٹھ کر سکون سے عبادت کا اپنا لطف ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر تنہائی میں چلے جاتے، جہاں وہ اپنے خالق، مقصد زندگی اور اس پوری کائنات پر غور کرنے کے لیے دن رات گزارتے تھے۔ اسی مقام پر پہلی وحی آئی اور یہیں سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن غار حرا میں موجود تھے، تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ما انا بیکاری، مطلب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر فرمایا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا ما انا بیکاری، اور پھر سے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی طبیعت کا ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی ضروریات کما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سمجھدار اور علم و فضل والی خاتون تھیں۔ انہوں نے نبوت، انبیاء اور ملائکہ کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے اور تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر یعنی فرشتہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرے گی اور آپ کو ستائے گی اور شہر بدر کر دے گی، جس پر آپ نے فرمایا کہ مکی کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خود انہوں نے مجھے صادق اور امین کا لقب دیا ہے، جس پر ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آج تک جو بھی شخص وہ پیغام لایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، تو لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور ان کے خلاف لڑے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اگر میری زندگی میں وہ دن آیا اور میری لمبی عمر ہوئی تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک وحی کا نزول رکا رہا اور پھر پے در پے سٹارٹ ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن میں جبل نور سے اتر رہا تھا تو آواز آئی یا محمد۔ میں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر چند قدم آگے بڑھا تو آواز آئی یا محمد۔ پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا اور مجھے کچھ تجسس ہوا اور خوف کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ پھر جب تیسری بار آواز آئی تو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے نظر آئے آسمان کے افق پر اپنی اصل شکل میں، اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گھر آئے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور اس کے بعد سورہ مدثر کی یہ 7 آیات نازل ہوئیں کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کو بڑا کیجیے اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ غار حرا پہاڑ کے اوپر ہے، ضعیف العمر لوگوں کے لیے وہاں تک جانا مشکل ہے۔
ایک سخت دشوار راستے پر اوپر چڑھنے اور واپس آنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ غار حرا جائیں تو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جائیں یا رات کو عشاء کے بعد جائیں تاکہ آپ کی تمام نمازیں حرم میں باجماعت ادا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ عمرہ اور حج بار بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔